ایک ایسی سلطنت جس کے گھوڑوں کی آواز سے پورا یورپ کانپ جاتا تھا، جو 600 سال تک دنیا پر راج کرتی رہی، مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ سلطنت زمین بوس ہو گئی۔ مشرق میں عراق، حجاز اور عرب کے ریگستانوں سے لے کر مغرب میں الجزائر اور شمالی افریقہ کے ساحلوں تک پھیل چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شمال میں بلکان اور یورپ کے دل تک، اور جنوب میں مصر اور سوڈان تک صرف عثمانیوں کے چرچے تھے۔ آج کے دور کا ترکی، شام، فلسطین، عراق، مصر، سعودی عرب، یونان، بلغاریہ، سربیا، بوسنیا، لیبیا اور کئی دوسرے ممالک اس سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ استنبول، جو کہ کبھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کر کے اس کا نام استنبول میں تبدیل کر دیا، اور یہی موقع تھا جس کے بعد یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ آبنائے باسفورس پر ہونے کی وجہ سے سمندری تجارت کا کنٹرول یہیں سے ہوتا تھا، اور یورپ اور ایشیا کو ملانے والا شہر بھی یہی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں اس وقت رکھی گئی جب اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں سلجوق سلطنت کمزور پڑ چکی تھی، اور منگول حملوں کے بعد پورے خطے میں سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت مختلف ترک قبائل چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک قبائلی رہنما عثمان اول نے ایک نئی ریاست کی بنیاد قائم کی۔ عثمان اول نے ابتدا میں بازنطینی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملے کیے اور آہستہ آہستہ اپنی حدود کو بڑھانا شروع کیا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ چھوٹے قلعوں اور شہروں کو فتح کر کے طاقت بڑھاتے جائیں، بجائے اس کے کہ ایک مرتبہ جنگ کر کے سب داؤ پر لگا دیں۔ عثمان اول تقریباً 1258 میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد ارطغرل غازی تھے، جو کہ کائی قبیلے کے ایک معروف رہنما تھے۔ ارطغرل غازی خود بھی ایک جنگجو تھے، اور یہی چیز وراثت میں عثمان اول کو بھی ملی۔ منگولوں کے حملے اور اندرونی خانہ جنگی کے بعد بازنطینی مکمل طور پر کمزور پڑ چکے تھے، جس کا فائدہ عثمان اول نے اٹھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ بکھرے ہوئے قبائل کو ایک پرچم تلے جمع کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان اول خود کو غازی یعنی کہ اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، اور یہی جذبہ ان کو جنگوں میں طاقت دیتا تھا۔ ان کی فوج چھوٹی مگر منظم اور تیز رفتار تھی، جو کہ چھاپا مار جنگ میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اس سلطنت کی طاقت اور وسعت کا اصل راز اس کے مضبوط اور باصلاحیت سلطان تھے۔ ہر سلطان نے اپنی پالیسیوں کے تحت سلطنت کو عالمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلا سلطان عثمان اول، جس نے 27 سال حکومت کی اور اس دور حکومت میں قریباً 16,000 کلومیٹر اسکوائر رقبہ فتح کیا، جو کہ آج کے اسرائیل جتنا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سن 1317 میں برسا یعنی کہ اناطولیہ کے شہر کا محاصرہ شروع کیا، مگر بدقسمتی سے اس کو فتح اس کے بیٹے اور خان نے سن 1326 میں کیا۔ روایت کے مطابق عثمان اول نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کے سینے سے ایک چاند نکلا، جو کہ شیخ ادیبالی کی گود میں گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے سے ایک درخت نکلا جس کا سایہ 3 بر اعظموں تک پھیل گیا۔ جب اس نے سلطنت کے پہلے قاضی ادیبالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ تمہاری نسل ایک بڑی سلطنت بنائے گی، اور تم میری بیٹی سے شادی بھی کرو گے۔ جس کے بعد عثمان نے شیخ کی دونوں بیٹیوں بالا خاتون اور مال خاتون سے شادی کر لی۔ بیٹے اورق خان نے سن 1326 میں برسا کو فتح کر کے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کو برسا میں ہی دفنایا، جس کے بعد اورق خان نے سن 1326 میں برسا کو پہلا بڑا دارالحکومت بنایا۔ سن 1331 میں بازنطینیوں کے شہر ازنیق کو فتح کیا، اور سن 1337 میں ازمیت شہر کو فتح کر کے استنبول کے قریب پہنچ گیا۔ سن 1354 میں یورپ میں قدم رکھتے ہوئے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلی پولی فتح کیا،
اور پہلی بار سکہ، فوج اور مدرسے بنائے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اس نے سلطنت کو اپنے باپ سے 6 گنا بڑا کرتے ہوئے 95,000 کلومیٹر اسکوائر تک وسیع کر دیا۔ اور 1365 وہ سن تھا کہ جب مراد اول نے اردزنا کو فتح کرتے ہوئے اسے سلطنت کا دارالحکومت بنایا، جو کہ قریباً 88 سال تک دارالحکومت ہی رہا۔ سن 1372 میں جنگ مارتسا ہوئی، جس میں سربیا کے بادشاہ نے 70,000 فوج اکٹھی کی تاکہ عثمانیوں کو یورپ سے نکالا جا سکے۔ سرب فوج رات کے وقت دریائے مارتسا پار کر کے کیمپ لگا کر سو گئی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ عثمانیوں کے پاس فوج کی تعداد کم ہے، مگر لالا شاہین پاشا نے 10,000 فوجیوں کے تحت اسی رات کو حملہ کرتے ہوئے سرب فوجیوں کو مار گرایا۔ زیادہ تر فوجی دریا میں ڈوب کر مر گئے اور دونوں سرب بادشاہوں کو بھی مار دیا گیا۔ اسی لیے اسے سربوں کی تباہی کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بلقان کا دروازہ کھل گیا اور بلغاریہ کے بادشاہ نے خوف کے باعث خراج دینا شروع کر دیا۔ یہ اتنی بڑی جنگ تھی جس سے یہ ثابت ہوا کہ عثمانی یورپ میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ 1372 میں جنگ مارتسا کے بعد سرب کمزور ہو چکے تھے، مگر شہزادہ لازار نے بوسنیا، البانیا اور بلغاریہ کو اکٹھا کیا تاکہ عثمانیوں کو بلقان سے نکالا جا سکے۔ مراد اول کو جیسے ہی شہزادہ لازار کی حکمت عملی کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے خود فوج لے کر ان پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ صبح سے لے کر شام تک گھمسان میں جاری رہی، جس کے بعد مراد اول نے ان کا بایاں بازو توڑ ڈالا۔ مراد نے توپ خانہ کا استعمال کرتے ہوئے سربوں کی صفوں کو توڑ ڈالا اور شام تک شہزادہ لازار کو گرفتار کر کے فتح حاصل کر لی، مگر یہ کسے معلوم تھا کہ مراد اول جیتنے کے باوجود مارا جائے گا۔ میدان میں زخمیوں کو دلاسا دیتے ہوئے میلوش نامی سربی فوجی، جو کہ مرنے کی اداکاری کر رہا تھا، موقع دیکھتے ہی اس نے مراد اول کے پیٹ پر چھرا گھونپ دیا، جس کے بعد مراد اول موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد 500 سال تک بوسنیا، سربیا اور کوسوو عثمانیوں کے پاس رہے۔ 1379 میں جنگو کوسوو کے میدان میں باپ کی موت کے بعد بایزید سلطان بن گیا اور تخت کی خاطر اس نے اپنے بھائی یعقوب کو قتل کروا دیا، جس کے بعد یہی وہ موقع تھا کہ جب عثمانیوں میں بھائیوں کے قتل کی روایت کا آغاز ہوا۔ بایزید کو یلدرم اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ بجلی کی طرح تیز تھا۔ اگر یہ ایک سال ایشیا میں جنگ کرتا تو اگلے مہینے یورپ میں ہوتا۔ اسی باعث اس نے صرف 14 سال میں پوری سلطنت کو 2 گنا کر ڈالا۔ سن 1394 میں قسطنطنیہ کا 8 سال تک محاصرہ کیا مگر فتح نہ کر سکا۔ سن 1396 میں جنگ نیکوپولس میں صلیبی جنگ کی 1,00,000 فوج کو ہرا کر فرانس، جرمنی اور ہنگری کے بادشاہوں کو شکست دے دی۔ ترکی کے سارے چھوٹے سرداروں کو ختم کر کے اناطولیہ متحد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفہ سے سلطان روم کا لقب بھی لے لیا اور اپنے باپ سے 2 گنا زیادہ رقبہ یعنی 10 لاکھ کلومیٹر اسکوائر پر حکومت قائم کر کے خود کو یورپ کی سب سے بڑی طاقت بنا لیا، مگر غرور نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ سن 1402 میں جب امیر تیمور لنگ نے اس کو ترک لوگوں کو واپس کرنے کو کہا تو اس نے اس کی بیویوں کو گالی نکالتے ہوئے یہ کہا کہ خود آ کر لے لو۔ یہ جملہ اس قدر بھاری پڑا کہ جنگ انقرہ میں جب تیمور نے 14 لاکھ فوجی بھیجے تو بایزید کو بری طرح شکست ہوئی، جس کے بعد تیمور نے سلطنت کے ٹکڑے کر دیے اور بایزید کو لوہے کے پنجرے میں قید کر ڈالا۔ 11 سال تک بایزید کے 4 بیٹے خانہ جنگی کرتے رہے، جس کے بعد اس دور کو دور فترت کا نام دے دیا گیا۔ تیمور بایزید کو اس کی بیوی سے شراب پلوایا کرتا تھا اور اس کو لوہے کے پنجرے میں لے کر گھمایا کرتا تھا تاکہ اس کی تذلیل ہو۔ اور پھر ایک روز سن 1403 میں یلدرم دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ محمد چلبی جو کہ 4 بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے تینوں بھائیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد سن 1413 میں
दोबारा से सल्तनत को जोड़ा, जिसके बायस इसको दूसरा बानी कहा जाता है। 12 साल की उम्र में पहली बार सुल्तान बना और 14 साल की उम्र में बाप को वापस बुलाया और दोबारा 19 साल की उम्र में तख्त को संभाल लिया। और फिर एक दिन दुनिया की तारीख बदल गई। 1453 में बाज़ंतीनी सल्तनत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। 53 दिन मुहासरा रखने के बाद 70 जहाज़ लकड़ी के फट्टों पर रख कर पहाड़ के ऊपर से दूसरी तरफ उतारे गए और आखिरी हमला करते हुए आखिरी बाज़ंतीनी शहंशाह को कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया का नाम इस्लाम्बोल रख दिया, जिसे बाद में उस्तंबोल में तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद फ़ातेह इस्लाम्बोल पर न रुका बल्कि 1460 में यूनान को मुकम्मल फ़तह किया, 1463 में बोस्निया फ़तह किया, 1475 में तातारी ख़ान को बाजगुजार बनाया और 1480 में इटली पर हमला करके ओटरंटो फतह कर लिया। बाब से 2 गुना ज्यादा इलाका यानी 22 लाख किलोमीटर स्क्वायर फतह किया। इसके बाद सुलेमान आजम ने सन 1494 से लेकर सन 1566 तक तख्त को संभाला और इन 60 सालों में सल्तनत उस्मानिया उरूज पर थी। सन 1521 में बलगरात को फतह करके यूरोप का दरवाज़ा खोला। सन 1522 में रुदूस यानी सलीबियों का गढ़ ख़त्म किया, क्योंकि उस्तंबोल से 18 किलोमीटर के कलील फासले के बायस ये ख़तरा था कि सलीबी हजरात उस्मानियों को नुकसान पहुंचा सकते थे। 1521 में बलगरात को फतह करने के बाद हंगरी का बादशाह, जो कि 20 साला लाजूस दो मगरूर था, उसने सुलेमान के सफ़ीर को कत्ल कर डाला। सुलेमान ने ऐलान जंग के बाद बड़ी महारत से मैदान जंग में चाल चलते हुए अपनी फ़ौजें पीछे बुलवाईं, जिस पर हंगरी घुड़सवार ये समझे कि वो पीछे हट गए हैं, जिसके बायस जोश में आकर वो आगे बढ़े और उस्मानियों ने उन्हें नीम दायरे में लेकर उन पर 300 तोपों से हमला कर डाला, जिसके बायस 2 घंटों के कलील वक्त में हंगरी की फौज को तबाह कर दिया गया। जवान बादशाह लाजूज घोड़े समेत दलदल में डूब कर मर गया और यूं आधा हंगरी उस्मानियों के कब्जे में चला गया। इसकी मदद से वियना का रास्ता भी खुल गया और सुलेमान ने वहां मुहासरा कर लिया, जिसके बाद पोप ने ये कहा कि तुर्क दज्जाल हैं, जिसके बायस पूरा यूरोप कांप उठा। सुलेमान सुबह नाश्ता करके निकला और दोपहर तक जंग जीत चुका था, जिसके बायस इस जंग को दुनिया की तेज तरीन जंग भी कहा जाता है। सुलेमान ने 300 साल तक चलने वाला कानून भी बनाया, जिसका नाम कानून नामा आले इमरान रखा गया, जिसके बायस इसको कानूनदान भी कहा जाता है। ईरान का बादशाह चूंकि शिया था और उस्मानी सुन्नी दोनों ये चाहते थे कि खलीफा बना जाए, जिस पर सुलेमान ने ईरान के दारुल हुकूमत तबरेज़ पर कब्ज़ा किया। उसके बाद 1 लाख फ़ौज के ज़रिए बगदाद पर बग़ैर खून बहाए कब्ज़ा कर लिया और सफ़वियों को वहाँ से निकाल दिया। ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए कि सल्तनत उस्मानिया का डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि 400 साल हुकूमत करने के बाद पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों ने इराक़ उस्मानियों से छीन लिया। नाजरीन, 1683 वो सन था कि जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस्मानियों ने दोबारा से वियना पर हमला करके काबिज़ आना चाहा, जिसके बायस उनको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। उस्मानियों के अहम फ़ौजी तबके ने इस्लाहात की मुखालफत कर दी और गैर मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया, और दूसरी जानिब नाजरीन, यूरोप में सनती इनकलाब ने उन्हें जदीद हथियार, बेहतर मईशत और मजबूत बाहरी ताकत में तब्दील कर दिया। सल्तनत के अंदर अहम लोगों ने साजिशें करना शुरू कर दी और दूसरी जानिब नाजरीन ढेरों जंगें करने के बायस सल्तनत उस्मानिया का ख़जाना बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका था। अरब बगावत, जो कि पहली जंग अजीम के बाद एक बड़ी तहरीक थी, इसके पीछे अंग्रेज़ों का बड़ा हाथ था। अंग्रेज़ों ने अरबों को ये दावत दी और ऑफ़र की कि अगर आप सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं तो आपको एक खुद मुख्तार रियासत अता की जाएगी, जिसके बाद अरबों ने उस्मानी सल्तनत के साथ बगावत कर डाली। उस्तंबोल पर इत्तेहादी अफवाज का कब्ज़ा था। आखिरी सुल्तान मोहम्मद शिशम, जो कि नाम के सुल्तान थे, और सल्तनत
مختلف قوتوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی، جس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترک آزادی تحریک کا آغاز کیا، غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ کی اور پرانے عثمانی نظام کو مکمل طور پر ختم کر ڈالا۔ سن 1923 میں جمہوریہ ترکی کا اعلان کر دیا گیا اور نئی ریاست کا کنٹرول مکمل طور پر مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، جس کے بعد سن 1924 میں 600 سالہ عثمانی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر میں ملاحظہ فرمائیے کہ سلطنت عثمانیہ کی جغرافیائی وسعت کیا تھی۔ ترکی، مصر، شام، عراق، فلسطین، حجاز، یونان اور بلقان، بلغاریہ، سربیا، بوسنیا وغیرہ اور شمالی افریقہ کے بھی کچھ حصے شامل ہیں۔ اپنے عروج پر سیاست، تجارت اور جنگوں پر یہ سلطنت گہرا اثر رکھتی تھی۔